أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. یہ جو 38واں رکوع شروع ہوا ہے، اس پر 8واں رکوع اللہ تبارک و تعالی خرچ کرنے والوں کے بیان سے شروع کیا ہے. جیسے اللہ نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں رات میں اور دن میں اور دکھا کر چھپا کر، ان کا بدلہ اللہ کے پاس ہے. تو اب یہاں اس کے اپوزٹ میں اللہ کے نام پر بغیر کسی عوض کے صدقہ خیرات جب ہم لوگ کرتے ہیں، مساجد مدارس کو، غریبوں کو جب ہم لوگ مال دیتے ہیں، تو کیا ہم ان سے ڈبل ٹربل لینے کے ارادے سے دیتے کیا؟ اسی سے، یعنی کہ مال جو دیا جا رہا ہے صدقہ خیرات اللہ کے راستے میں، ڈبل ٹربل لینے کا ارادہ تو ہے، لیکن اللہ سے لینے کا ارادہ ہے، اس آدمی سے لینے کا ارادہ نہیں ہے. تو صدقات اور خیرات میں بھی ڈبل ٹربل لینے کا ارادہ ہے، لیکن کس سے لینے کا ارادہ ہے؟ اللہ سے. اب اس چیز کا ذکر ہے کہ یہاں پر بھی لوگوں کو ہی دیا جا رہا ہے. وہاں صدقے کی شکل میں، خیرات کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں دیا جا رہا ہے، اور یہاں دیا جا رہا ہے سود کی شکل میں. وہاں بھی بڑھوتری کی نیت اور یہاں بھی بڑھوتری کی نیت، لیکن وہاں اضعاف مضاعفہ اللہ سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتایا نا 700 گنا بڑھا کر دیں گے. 1 روپیہ خرچ کرے گا آدمی تو 700، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کو چاہے جتنا چاہے بڑھا کر دیں گے. اور یہاں پر بھی لوگوں کو دیا جا رہا. سود کس کو دیا جاتا؟ فرشتوں کو دیا جاتا ہے، نعوذ باللہ، لوگوں کو ہی دیا جاتا ہے. اور یہاں بڑھوتری کی امید کس سے ہے؟ خود اسی انسان سے ہے. تو وہاں بڑھوتری اللہ سے ہے اور یہاں بڑھوتری لوگوں سے چاہا جا رہا. یہ دونوں میں فرق ہے. اس لیے اللہ نے ایک جگہ قرآن میں ارشاد فرمایا لا یستوی الخبیث والطیب. دیکھو، حرام اور حلال دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگرچہ تم کو بڑھوتری، حرام کی بڑھوتری زیادہ نظر آ رہی ہو، لیکن وہ اللہ کے یہاں برابر نہیں ہو سکتے. حرام حرام ہی ہے، حلال حلال ہی ہے. اچھا، اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ. اللہ نے ان چیزوں کو اس لیے مقرر کیا کہ مال ایک ہی آدمی کے پاس جمع نہ ہو، مالدار ہی بنتے جائے اور غریب غریب ہی رہے، ایسا نہ ہو. اسی لیے کیا اللہ نے مال کو ایک شکل اختیار دی، تجارت کے ذریعے سے، ضروریات کو پورا کرنے کے ذریعے سے مال ایک سے دوسرے کے پاس، دوسرے سے تیسرے کے پاس اس طریقے سے گھومتا رہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ لوگوں کے ضروریات پورے ہوں گے. اگر سود کا رواج کو عام کر دیا جائے گا تو لوگوں کی ضروریات پورے ہوئے بغیر ہی ان کا مال کیا ہوتا رہے گا؟ خرچ ہوتا رہے گا. اب جیسے میں نے مثال دیا نا، جو لوگ سود پر لون لیتے ہیں، قرضہ لیتے ہیں، سود لیتے ہیں، تو ان کے قرض کیسے کہ ویسے ہی رہتے، ضروریات پورے ہونے کا نام و نشان نہیں ہوتا. تو اسی لیے اللہ نے یہ ایک اعلان کیا ہے. اچھا، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، فرماتے ہیں الربا وَإِن كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتُهُ تَصِيرُ إِلَىٰ قُلٍّ. فرماتے ہیں سود سے، حرام سے، ناجائز طریقے سے جھوٹ بول کر، دھوکہ کر جو مال کمایا جاتا ہے، ظاہری طور پر وہ بڑھا ہوا زیادہ نظر آتا ہے، لیکن آخر کار اس کا انجام نقصان ہی ہے.
دنیا میں ہی اس کا نقصان نظر آئے گا. جتنے بھی یہ طریقے ہیں ان میں نقصان آخر میں نظر آ کر رہے گا. اچھا، ایک جگہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدمی بڑی بڑی عبادتیں کرتا ہے، سفر کرتا ہے، اسفار کرتا ہے، اللہ کے راستے میں جاتا ہے، حج جیسا بڑا سفر بھی کرتا ہے، سب کر لیتا ہے، بکھرے بالوں والا، غبار آلود کپڑوں والا، جب بندہ دعا کرتا ہے یا ربی یا ربی، اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں، اللہ کے راستے میں ہیں اور اللہ کے گھر میں، اللہ کے مقدس گھر میں ہے، ایسے گھر میں رہنے کے بعد بھی کیا دعا کر رہا ہے؟ یا ربی کہہ رہا ہے. تو اللہ کے نبی نے آگے فرمایا مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لہ. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا پہنا ہوا کپڑا حرام ہے، کھایا ہوا کھانا حرام ہے، تو پھر اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ دعائیں قبول نہیں ہوگی. دعائیں قبول نہ ہونے کی وجہ اس میں سے ایک وجہ یہ بتائی گئی. اس لیے حدیث پاک کی روشنی میں بتایا گیا حرام کے لقمے سے 40 دن تک آدمی کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. ایک لقمہ کھا لینے سے 40 دن تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. اور حرام کا لباس پہن کر عبادت کرے گا تو جب تک وہ لباس اس کے جسم پر رہے گا کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. اور اسی طریقے سے دنیا کے حلال مال پر حساب ہے، دنیا کے حرام مال پر عذاب ہے. اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جو سوال کرے گا نا کہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ تم نے اس مال کو کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. اللہ یہ جو سوال کریں گے کون سے مال کو کریں گے؟ آدمی جو محنت سے کمایا ہے، آدمی جو اپنے حلال طریقے سے کمایا ہے اس مال پر سوال ہوگا. اور حرام مال سے جو کمایا ہے اس پر کوئی سوال نہیں ہے. ڈائریکٹ کیا ہوگا اس پر؟ ارے ڈائریکٹ کیا دیں گے اللہ تعالیٰ؟ اس کو عذاب دیں گے. سوال کس پر ہوگا؟ محنت کر کر جو کمایا ہے اس پر سوال ہوگا. یہ ایک جملہ یاد رکھنے کا ہے. اور اسی طریقے سے برے اعمال کی رغبت کی وجہ حرام مال ہے. آدمی کے اندر جب کوئی لقمہ حرام کا چلے جاتا ہے تو آدمی کے اندر گناہوں کی خواہش پیدا ہوتی ہے. ایک بزرگ کا قول ہے، بہت بڑے اللہ والے ہیں، ان کا نام بھی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے کہ بسا اوقات جب ایک مرتبہ انہوں نے حرام مال کھا لیا، کسی کی دعوت کی وجہ سے یا کسی کے ذریعے سے ان کے پاس کھانا آیا، کھا لیا، تو حضرت فرماتے 1 مہینے تک میرے دل کے اندر ایک خواہش آ رہی تھی کہ مجھے کوئی خوبصورت لڑکی مل جائے اور میں اس سے خواہش پوری کروں. 1 مہینے تک. تو 1 مہینے تک یہ کیفیت میری کیوں رہی؟ اس لیے کہ میرے پیٹ کے اندر حرام غذا گئی ہوئی تھی. اور خود حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو ہمارا جو پیٹ ہے یہ ہاؤس کی طرح ہے، اور وہ ہاؤس کو کیا ہوتے ہیں؟ نل ہوتے ہیں نا. تو ہمارے پورے اعضاء نل کی طرح ہیں، نالیوں کی طرح ہیں، کہ جو پیٹ میں جو ہاؤس میں ہوتا ہے وہی نل سے نکلتا ہے. ایسے ہی پیٹ میں جب حرام غذا چلے جاتی ہے تو ہمارے اعضاء گناہوں کو کرنے کے عادی بن جاتے ہیں. نمازوں میں، ذکر میں، تلاوت میں، نیک کاموں میں، دین کی مجالس میں دل نہ لگنے کی وجہ حرام غذا کا پیٹ میں جانا بھی ہے. اسی لیے ابھی کچھ واقعات آئیں گے، بتائے ہیں کہ ایک اللہ والے تھے، ان کا نام بھی بیان کیا گیا ہے. حضرت کا جو نام تھا محمد زید صاحب مظاہری، یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں. عبد الرحمن خان صاحب نے بیان کیا کہ ابو الحسن لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کیا ہوا، ایک مرتبہ کھانا دیا گیا. ان کو کشف ہو جاتا تھا، کبھی بھی سامنے کوئی کھانا آ جاتا تو ان کو معلوم ہو جاتا کہ بھئی یہ مشکوک کھانا ہے، یہ حرام کی کمائی سے آیا ہوا کھانا ہے. تو ایک مرتبہ 3 دن تک مدرسے میں کھانا نہیں ہے، بچوں کو بھی نہیں ہے، ان کو بھی نہیں ہے. کوئی ادھر ادھر کے کوئی چیز پڑی ہوئی تھی وہ یہ کھا لیتے تھے، اس سے دن گزر رہا ہے. تو بہت دنوں کے بعد کوئی کھانا آیا. تو جب کھانا آیا تو حضرت نے کہا کہ بھئی یہ کھانا حرام کا ہے، آپ اس کو کسی کو نہ دینا، اس کو دفنا دو. بولے اس کو دفنا دیا گیا. پورے بچے، پورے کارکنان، اساتذہ سب پریشان. ارے حضرت کو 3 دن بھوکے رہنے کے بعد بھی کھانا ملنے کے بعد حضرت اور ظلم کر رہے ہیں. تو حضرت کے پاس پورے گئے، جا کر کہا کہ حضرت اتنا بھی ظلم مت کرو کہ آیا ہوا کھانے کو آپ نے دفنا دیا. تو کہا کہ میرے اوپر اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں ہے تو دفنا کر کوئی زیادہ وقت نہیں ہوا ہے، نکال کر دیکھو. تو جب اس کو نکال کر دیکھا گیا تو واقعی اس میں کھانا جو رکھا گیا تھا کھانا نہیں ہے، وہاں پر بچھو اور سانپ ہے.
وہی کھانا اس کی شکل میں بدل گیا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ جب آدمی کھا لیتا ہے تو یہ نحوستیں اور گناہوں کی شکلیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. تو حرام کی غذا ایک ہمارا پیٹ ایک ہاؤس کی طرح ہے اور اس کے ذریعے سے آنے والے جو اعمال ہیں اسی لیے بگڑے جاتے ہیں. آدمی کی غذا کا بڑا دخل ہے. جب آدمی اچھے نیک کھانے کھا لیتا ہے تو کھانا کھانے کے بعد اس کی، اسی لیے اللہ نے کیا کہا، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاک چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک اعمال کرو. نیک اعمال، آدمی سوچتا ہے کتنے کی مرتبہ نیک ہو کر برے بننے والے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا. بہت سال، جیسے 40 دن جا کر آیا آدمی بہت اچھے طریقے سے رہ جاتا، پھر 8 دن 10 دن کے بعد بگڑنے کی کیا وجہ؟ وہاں حلال کھایا، حلال پیا، حلال کیا، آنے کے بعد غذا ماحول بدل گیا تو برے کاموں کی طرف رغبت جلدی چلے جاتے. تو غذا کیا بڑا اثر ہوتا ہے. تو یہ سود کا جب آدمی مال کھا لیتا ہے، رحم کرنے کا مزاج ختم ہو جاتا، محبت کرنے کا مزاج ختم ہو جاتا، اعمال میں رغبت نہیں ہوتی، کریں گے تو بھی سرسری طور پر کریں گے. یہ بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے. اور اسی طریقے سے آگے جو ہے دوسری بات، اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سود لینا، دینا، گواہ بننا اور لکھنا، یہ تمام چیزیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا ہم سواء، وہ سب کے سب گناہ میں برابر ہے. لینے والے کم ہے، دینے والے زیادہ ہے، استعمال کرنے والے کم گناہ ہے. نہیں، سب لوگ، گواہ بننے والے بھی، لکھنے والے بھی. کاتبہم، اللہ کے نبی نے فرمایا اس معاملے کو لکھنے والے، اس معاملے کو لینے والے، اس معاملے میں دینے والے، گواہ بننے والے، لیکن سب گناہ میں برابر ہے. سب کو اللہ کے نبی نے کہا سب گناہ میں برابر کے گنہگار ہوتے ہیں. اسی لیے اب یہاں اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ناپاک چیز ہی ہے. ارے یہ زیادہ ناپاک، یہ کم زیادہ ناپاک نہیں، ناپاک ہے تو سب ناپاک ہی. ایسے ہی سود کا گناہ سب کے لیے برابر ہوا جاتا ہے. آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے، سود کا نام بدلا جا رہا ہے. کوئی سود ہی ہے، چاہے نام بدلے نام نہ بدلے. جیسے کوئی کہتے ہیں کمرشیل لون، یا کوئی کہتے ہیں ڈیپوزٹ، فکس ڈیپوزٹ. یہ تمام چیزیں جتنے شکلیں بدل کر کیا جا رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا. سب جیسے اس کی ایک مثال حضرت نے دی ہے کتاب کے اندر. ایک شکر کا ڈبہ ہے، اس کے اندر شکر ہے، لیکن باہر سے کیا لکھا گیا، اس کو نمک کہہ کر لکھا گیا. تو اب جو باہر چونٹیاں ہوتی ہے اس ڈبے کو دیکھ کر وہ واپس چلے جائیں گے کیا؟ ارے بھائی جب ان کو معلوم ہے، بو سے وہ محسوس کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر کیا رکھا ہوا ہے، شکر ہی ہے، اگرچہ بورڈ میں کیا لکھا ہوا ہے، نمک. اسی طریقے سے اللہ والے جن کے اندر بصیرت ہوتی ہے، وہ سود کو دنیا کا کوئی بھی نام دے دے، ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، سود ہے. اس سے بچ جاتے ہیں. بچنا بہت ضروری ہے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، جب تم لوگ کسی بھی طریقے سے سود میں مبتلا ہو جاؤ گے تو مسلمانوں کی قوم ذلیل ہو جائے گی اور دوسرے قومیں ان پر بادشاہت کرنے لگیں گے جب سود عام ہو جائے گا. اور سود عام ہونے کے طریقوں میں سے، شکل بدلنے میں سے ایک شکل یہ ہے، جیسے چیٹی کا معاملہ چلاتے ہیں. آج کل کی جو چیٹی چلتی ہے جس میں 20 لوگ ہوتے ہیں، ہر مہینہ بولی لگتی ہے. 2 لاکھ کی چیٹی 1.5 لاکھ میں دیا جاتا ہے، 2 لاکھ کی چیٹی 1,75,000 میں دیا جاتا ہے، وہ 25,000 باقی سب لوگ بانٹ لیتے ہیں. یہ قطعاً حرام ہے، یہ قطعاً یقینی طور پر سود ہے. اس چیٹی میں حصہ لینا جائز نہیں ہے، اس چیٹی میں شریک ہونا جائز نہیں ہے. اگر ہم وہ زائد رقم نہ لیے تو بھی ان کے مددگار بننے کی وجہ سے ناجائز ہے. یہ بھی ایک سود کی شکل ہے. تو پھر چیٹی کیسا کرنا، ضروریات پورے کیسا کرنا. 20 اچھے لوگ جمع ہو جاؤ، اس میں سے ایک ذمہ دار ہو جاؤ یا 2 لوگ ذمہ دار ہو جاؤ. پہلی چیٹی بغیر قرے کے لے لو، جو ذمہ داری کے ساتھ چلانے والا ہے اس کو پہلی چیٹی بغیر قرے کے. باقی 19 مہینے بھی ایک تاریخ طے کر دینا ہے، اس میں نام نکالا جائے گا، جس کا نام آئے گا اس کو پوری رقم دے دی جائے گی. ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ طریقہ بہت سالوں سے چل بھی رہا ہے. یہ اچھا، اس میں کوئی حرام نہیں ہے، بالکل جائز ہے، اس کو کر سکتے ہیں. بعض علاقوں میں، بعض جگہوں میں ہم لوگ بھی چلا رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں دوسرے لوگوں کو. چیٹی میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں، کوئی بڑا تقاضا آ گیا، علاج کا تقاضا آ گیا، گھر بننے کا تقاضا آ گیا، اس مہینہ بغیر قرے کے اس ساتھی کو رقم دے دیا جائے گا. اگر کوئی ایسا ایمرجنسی تقاضا آ گیا تو یہ ہے انسانیت. یہاں تو انسانیت کا خون چوسا جا رہا ہے. بتائیے کوئی بھی آدمی یہ 2 لاکھ کی چیٹی کو 1,70,000 پر 5 میں لینے میں تیار ہوگا؟ بسا اوقات 1.5 لاکھ کو 50,000 کے نقصان کے ساتھ. کیوں؟ ضرورت پر کوئی نہیں دیتا.
یہی تو دو وجہ ہیں کہ آدمی پیسوں کو کمانے کا ذریعہ بنا لیا، اسی لیے رحم کا مادہ کہاں رہا؟ ارے وہ کہہ رہا ہے میری بیٹی کا علاج کرانا ہے، 1,20,000 روپے میں 2 لاکھ کی چیٹی کو خرید رہا ہے، اب یہ 80,000 کیا کریں گے؟ 80,000 سب لوگ بانٹ لیں گے۔ یہی تو سود ہے، یہی تو مظلومین کا خون چوسنا ہے، یہی تو غریبوں کا خون چوسنا ہے۔ وہی انسانیت اسلامی دعوت دیتی ہے کہ یہ اسلامی چیٹی چلاؤ کہ اب وہ خوشی خوشی بغیر خرے کے لوگ مجھے، یہ پورے 19 لوگوں کا احسان مند بنے گا، وہ پورے 19 لوگوں کو دل سے دعا دے گا کہ اے اللہ ان تمام کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں برکت نصیب فرما۔ اب جو 1,20,000 میں جو چیٹی خریدا ہے وہ دعا دے گا، بد دعا دے گا؟ اگر زبان سے دعا نہیں دیے تو بھی دل میں تو رہتا یہ 80,000 روپے یہ پورے 19 لوگاں کھا لیے، بولتا ہوں یہ 19 لوگاں میرے 80,000 روپے کھا لیے۔ وہاں اس کی بیوی کی بد دعا، وہ بچی جو بیمار ہے اس کی بد دعا، اور لینے والا اس کی بد دعا۔ اب یہ کھانے والے کیا دنیا میں مرنے سے پہلے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ تو اسی لیے انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ رحم کا، کرم کا معاملہ کیا جائے۔ سود کھا کر آدمی کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے، رحم کرنے کا مادہ ختم ہو جاتا ہے، اسی لیے اس سے منع کیا جاتا ہے۔ اور آگے مولانا مظفر حسن صاحب رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، جب کوئی حرام کھانا کھا لیتے تھے تو ان کو خود بخود قے ہو جاتی تھی۔ اور ایک دوسرے اللہ والوں کا واقعہ لکھا گیا ہے کہ ایک مرتبہ ان کا جو لڑکا ہوا تھا بہت شریر تھا، بہت شریر۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت کیوں آپ کا لڑکا اتنا شریر ہے؟ شریر کا مطلب پورے جتنے بھی حدود ہوتے ہیں تجاوز کر گیا تھا۔ تو جب وہ حضرت کہا کرتے تھے کہ یہ بچہ جو مجھے پیدا ہوا ہے اس دن کا ہے جس رات کو میں بادشاہ کے پاس سے آیا ہوا کھانا کھا لیا تھا، اور وہ حرام کا کھانا تھا، اسی دن حمل ٹھہرنے کی وجہ سے لڑکا ایسا پیدا ہوا ہے۔ حرام کے لقمے سے جو نطفہ ہوا تھا اس نطفے سے پیدا ہونے کی وجہ سے لڑکا ایسا، خود باپ کا کہنا ہے۔ بعض اللہ والوں کو کشف ہو جاتا ہے، الہام ہو جاتا ہے، تو ایسا بسا اوقات، اس لیے میں بارہا کہتا ہوں جو ماں باپ رات کو فجر کی نماز چھوڑ کر اس عمل میں مبتلا ہوتے ہیں، پیدا ہونے والی اولاد فرما بردار ہوگی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ارے ایک اولاد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے بڑے حکم کو توڑ کر حاصل کریں گے تو پیدا ہونے والی اولاد باعزت بستامی بنے گی کیا؟ امام غزالی بنے گی؟ نہیں بنے گی، وہ نافرمان بنے گی۔ اسی لیے ان تمام چیزوں سے بچنا ہر ایک کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو یہاں تک یہ تفصیلات تھیں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرما رہے ہیں۔ یہ پورا صفحہ، اس میں پورے کے پورے مسائل اور یہ جتنے بھی گزشتہ پیر میں بیان کیا ہوں، یہ پوری اس کی تفصیلات تھی۔ اب ترجمہ اور کچھ خلاصہ دیکھ لیجئے۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود کے مال کو قیامت کے دن کھڑے ہوں گے اس شخص کی طرح جس شخص کو شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ کل قیامت کے دن قبروں سے جب یہ لوگ سود کھانے والے اٹھیں گے تو کیسے اٹھیں گے؟ پاگل لوگوں کی طرح اٹھیں گے سود کھانے والے لوگ۔ کیوں؟ پاگل حلال حرام کی تمیز کرے گا کیا؟ بھئی اس کے سامنے بریانی بھی ایک ہی حکم میں ہے اور غلاظت بھی ایک ہی حکم میں ہے۔ تو دنیا میں عقل ہوتے ہوئے انہوں نے دونوں کو ایک کر دیا، حرام کو اور حلال کو کیا کر دیا؟ سود کو اور صدقے کو برابر کر دیا، بے کو یعنی کہ خرید و فروخت کو، کاروبار کو، بزنس کو اور سود کو ایک کر دیا۔ تو کیوں کر دیا؟ عقل ہوتے ہوئے انہوں نے یہ کام کیا، تو اللہ کل قیامت کے دن ان کو اس طریقے سے بنا دے گا جو بے عقل لوگ کرتے ہیں۔ ان کو کوئی عقل نہیں رہے گی، ارے سطر چھپا ہوا ہے، کھلا ہوا نہیں، اس کا احساس تک نہیں رہے گا۔ حلال حرام کو دنیا میں ایک کر دیا تو اللہ تعالیٰ حقیقت میں ان کو قیامت کے دن اس طریقے سے اٹھائے گا۔ کیوں یہ سزا ان کو کیوں ملی؟ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس وجہ سے ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ کاروبار بھی ربا کی طرح ہے، کاروبار بھی سود کی طرح ہے۔ ارے بزنس میں کیا کیا جاتا؟ 100 روپے کی چیز 120 میں بیچی جاتی ہے، تو یہاں پر بھی 100 روپے دے کر 110 روپے لیا جا رہا۔ تو کہنا یہ تھا ان کو انما الربا مثل البیع کہنا تھا۔ ارے سود تو یہ خرید و فروخت تو سود کی طرح ہے، یہ انہوں نے کہا کہ خرید فروخت سود کی طرح، یہ غلط ہے۔ ایک اپنے حرام چیز کو حلال بتانے کے لیے کس کا سپورٹ لے رہے؟ ایک حلال چیز کا لے رہے۔
جیسے میں بتایا نا گزشتہ بار حضرت ایک مثال دی، بیوی بھی عورت، ماں بھی عورت، تو پھر بیوی سے خواہش پوری کر سکتے ہیں تو ماں سے کیوں نہیں؟ ایسا انہوں نے کہا کہ بھئی بے جب جائز ہے تو سود کیوں جائز نہیں ہونا؟ بکری بھی ایک جانور، کتا بھی ایک جانور، تو بکری جب حلال ہے کھانا تو کتا کیوں حلال نہیں ہے؟ تو اس طریقے سے انہوں نے معاملے کو بگاڑ دیا، ایک حلال کو حرام سے، حرام کو حلال کرنے کے لیے حلال کا سہارا لیا، تو اللہ تعالیٰ پاگلوں جیسا حال ان کو قیامت کے دن کریں گے۔ حالانکہ اب ایک سوال پیدا ہوتا کہ بھئی انہوں نے عقلی دلیل دوڑائی کہ یہاں پر بھی نفع، وہاں پر بھی نفع، یہاں پر بھی خوشی سے لیتے، وہاں پر بھی خوشی سے لیتے، یہاں بھی ضرورت پڑی، وہاں بھی ضرورت پڑی، کاروبار میں، خرید و فروخت میں، بزنس میں جو چیزیں پائی جاتی سب چیزیں انٹرسٹ میں پائی جا رہی، پھر کیوں حلال حرام؟ آج دنیا کا پڑھا ہوا انسان، دنیاوی یافتہ ایجوکیٹڈ پرسنز علت کو مانگتے ہیں، وجہ کو مانگتے ہیں، وہاں کیا علت ہے، کیوں حرام ہے؟ تو یہاں ایک ہی ہے سب سے بڑی وجہ۔ ہمارے عقل میں آنے والی 2 ہفتے سے تو میں آپ لوگوں کو عقل میں آنے والی باتیں ہی بتا رہا ہوں، بتایا نہیں بتایا آپ لوگوں کو، عقل میں آنے والی باتیں بتایا، لیکن ان تمام باتوں کو بالِ طاق رکھ دیجئے، بازو رکھ دیجئے، ان تمام چیزوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ سب سے بڑا حکم، سب سے بڑی وجہ حرام ہونے کی، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے کاروبار کو، خرید و فروخت کو، بے کو، بزنس کو حلال کیا، سود کو حرام کیا۔ یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ ارے میرا اپنے باپ کا بیٹا ہونے کا حق یہ ہے کہ باپ کی بات کو مانے، باپ کے حکم میں حکمت نظر آئی تو مانوں گا، حکمت نظر نہیں آئی تو نہیں مانوں گا، تو یہ فرمانبردار باپ ہے؟ ارے باپ کی عقل جہاں سے، ہماری عقل جہاں ختم ہوتی ہے، باپ کی عقل وہاں سے شروع ہوتی ہے، تو باپ کے حکم کو میں جب مانوں گا، جب میرے عقل میں وہ بات آئے، تو یہ فرمانبردار بیٹا ہے کیا؟ نافرمان بیٹا کہا جائے گا۔ تو دنیا کو پیدا کرنے والا خالق، پورے دنیا کو بنانے والا اللہ کہہ رہا ہے کہ بے حلال ہے، ربا حرام ہے، تو ماننا ابدیت کی علامت ہے، نہ ماننا شیطانیت کی علامت ہے۔ بس اب اس کے اندر کوئی حکمت ہو یا نہ ہو، حکمت تو حکمتیں بھری ہوئی ہے، بتا رہا ہوں نا 2 ہفتے سے آپ لوگوں کے سب حکمتیں بھری ہوئی ہے، لیکن پھر بھی نہ ماننا یہ شیطانیت ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ایک قانون بنایا، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، بس جس کسی کے پاس اس کے رب کے جانب سے نصیحت آ گئی، اب تک معاملات کرتے تھے، سود لیتے تھے، سود کھاتے تھے، سود دیتے تھے، لیکن اب اللہ کے جانب سے نصیحت آ گئی۔ کب؟ اللہ کے نبی کے زمانے کی بات، لیکن اب تک ہم لوگ بھی جاہل تھے، ہم لوگ بھی اس معاملے میں تھے، اب نصیحت میرے پاس آ گئی، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ فَانْتَهَىٰ، کیا کرنا چاہیے؟ بس اب اس سے رک جانا چاہیے، اب اسے کیا ہونا؟ الرٹ ہو جانا چاہیے، اب اسے قریب نہیں جانا۔ جیسے کوئی شارٹ سرکٹ والے کے لیے الرٹ لکھ دیے ہیں، کوئی جائے گا، عقل مند آدمی جائے گا، رک جائے گا، ایسے اب کیا ہونا ہے؟ رک جانا، نہیں جانا۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں فَلَهُ مَا سَلَفَ، اس سے پہلے جو کچھ گزر گیا ہے وہ سب کیا ہو جائے گا؟ وہ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کو سب چھوڑ دیجئے۔ ما سلف فلہ ما قد سلف، تو پیچھے جو گزرا ہے وہ اس کا کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کب؟ یہ اس زمانے میں، لیکن اب ہم کو اب معلوم ہو گیا، تو اب ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ اس سے رک جانا چاہیے۔ اس کا بدل کیا ہے؟ اس کا بدل یہ ہے کہ استغفار کرتے رہنا موت تک، توبہ کرتے رہنا موت تک۔ اگر ہمارے پاس سود کے مال سے خریدی ہوئی کوئی چیز ہے تو غریبوں کو بغیر ثواب کے دے دینا۔ اگر ہمارے پاس سود کے مال سے خریدی ہوئی کوئی مال باقی ہے تو اس مال کو بغیر ثواب کی نیت کے دے دینا۔ یہ کیونکہ اب ہمارے پاس، ہم لوگوں نے دیر سے معلوم کیا ہے، نبی کے زمانے میں یہ حکم آنے تک ہوتا تھا معاملہ۔ جیسے ایک شخص 4 بیویوں سے زیادہ بیویاں رکھتے تھے، 4 5 6 10، ایک صحابی کے 10 بیویاں تھی، آیت نازل ہوئی 4 سے زیادہ نہیں ہے، تو اللہ کے نبی نے بلایا ان 10 میں سے کسی 4 کو اختیار کرو، باقی 6 کو طلاق دے آلو۔ تو جب 6 کو چھوڑ دیے، 4 کو رکھ لیے۔ تو اس زمانے میں اس طریقے سے ہوا کرتا تھا، آگے بات آئے گی۔ تو اب ہمارے پاس کیا؟ مجھے معلوم نہیں تو میری غلطی ہے، معلوم کرنے میں نے تاخیر کی، تو اس لیے اب ہمارے لیے یہ نہیں ہے کہ پچھلے کا معاملہ پورے طور پر معاف نہیں، ہمارے لیے موت تک استغفار کرنا ضروری ہے۔ اگر حرام کے مال سے کوئی چیز خریدی ہے تو دینا ضروری ہے، اگر حرام کا مال ہمارے پاس ہے تو اس کو واپس کرنا ضروری، یہ تمام چیزیں ہمارے اوپر ضروری ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی اس سے باز تو آ گیا لیکن دل اطمینان نہیں ہے، ارے 1 لاکھ کے بجائے 1.5 لاکھ آنے والے صرف 1 لاکھ آ گئے نا، دل کیا ہے؟ ابھی بھی اطمینان نہیں ہے، بے چین ہے، بے قرار ہو رہا ہے،
تو اللہ کہتے ہیں اس کا معاملہ، اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے، تم لوگ اس کے اوپر بدگمانی کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے بارے میں برا سوچنے کی ضرورت ہے، اس کا معاملہ کس کے حق میں ہے؟ اللہ اس کا فیصلہ کر لیں گے، چھوڑ دو۔ اور آگے فرماتے ہیں وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ نصیحت آنے کے بعد، یہ بات معلوم ہونے کے بعد پھر کوئی سود کا معاملہ کرے گا، یہی لوگ جہنمی ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو معلوم ہوا سود کو صحیح سمجھ کر، حلال سمجھ کر اگر کوئی کرے گا، اس کا ایمان نہیں رہے گا، وہ آدمی کافروں کی موت مرے گا۔ کہاں جائے گا وہ آدمی؟ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ رہے گا۔ کافروں کی ہی سزا ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اسی لیے سود کو اگر حرام سمجھ کر کوئی کرتا ہے تو اپنی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ زنا کرنے کے برابر۔ اگر حرام سمجھ کر، گناہ سمجھ کر کرتا ہے تو یہ گناہ، حلال سمجھ کر کرے گا تو ایمان ہی نہیں، اس کی بیوی اس سے حرام ہو جائے گی، نکاح دوبارہ پڑھانا پڑے گا، اور پھر مرے گا تو مسلمانوں کے قبرستان میں گڑانا بھی جائز نہیں ہے، اس کو دوسرے قبرستان میں گڑانا پڑے، کیونکہ ایک حرام کو جائز سمجھ رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج کیا ہو رہا ہے، کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں ہے۔ آگے بات آ رہی ہے، جو لوگ آگے حرام کے مال کو، اچھا اس تفسیر بتاؤں گا، وہی یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالی ربا کو، سود کو گھٹاتے ہیں، صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ اللہ نے ایک قانون بنا دیا، جو تم صدقہ خیرات کرتے ہو کیا ہوگا، وہ بڑھے گا۔ ایک تو مرنے کے بعد اس کا ثواب ملنے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، جب بندہ 1 روپیہ 1 کھجور کچھ خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو بڑھاتے جاتے، حشر کے میدان میں بندہ دیکھے گا وہ احد کے پہاڑ کے برابر بڑا ہو گیا ہوگا۔ یہ ہے بڑھانا۔ اور گھٹانے کا مطلب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے چین، سکون، راحت، اطمینان، برکت کو چھین لیں گے۔ ان کے اندر کوئی چین نہیں رہے گا، سکون نہیں رہے گا، اطمینان نہیں رہے گا، برکت نہیں رہے گی، ان تمام چیزوں کو اللہ اس سے چھین لے گا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے حرام کے مال سے کیا جانے والا صدقہ، حرام کے مال سے خرچ کیا جانے والا مال، حرام کے مال سے کیا جانے والے نیک کام، یہ قبول نہیں کیے جائیں گے۔ حرام کے مال سے حج کرنا، حرام کے مال سے مساجد کو دینا، یا پھر اللہ والوں کو کھلانا، نیک لوگوں کو کھلانا، دعوت کرنا، یہ سب چیزیں اگر کوئی حرام مال سے کرتا ہے، حالانکہ تحقیق کرنے کے بعد ہم لوگ سمجھے کہ بھئی چلو یہ آدمی اچھی چیز کھلاتا ہے، حلال چیز کھلاتا ہے، لیکن حالانکہ اس نے حرام مال ملا کر کھلا دیا تو اس کا گناہ کھلانے والوں پر ہوگا۔ کھانے والے بھی تحقیق کر لینا، تحقیق کرنے کے بعد بھی چلو بھئی سب بھی چلتا، کیا ہے کھانا اس میں کہاں ہے حرام کا، تو بولے تو ارے پیسے کھانے میں کہاں تھا وہ چیز۔ ایک آدمی سوال کیا، اچھا پرانا ساتھی، کون سا ساتھی؟ پرانا نہیں، پرانا ساتھی کیا سوال کرے، معلوم کھانے میں کہاں ہے مولانا حرام؟ انہوں بھی وہ دکان سے لیتے، میں بھی وہ دکان سے لے کو آپ کو پکایا، سو اس میں کہاں ہے حرام کتا ہے؟ سمجھ میری بات؟ اب میں 1000 روپے لایا، اس میں سے 100 روپے حرام کے لگے تو کیا ہوتا؟ تو میں اسے مثال دیا، بھئی ایک ڈرم پانی ہے، دودھ ہے، اس میں کچھ ایک قطرہ پیشاب کا گر گیا، پی لیتا کیا؟ پی سکتے کون؟ ارے ناپک ہو جاتا بھائی، ایسے حرام کا مال ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں بہت سارے لوگ مشکوک میں رہتے، ڈاؤٹ میں رہتے، اس لیے بہت احتیاط سے بچنا چاہیے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم ربا کو، سود کو کیا کریں گے؟ گھٹائیں گے، اور صدقات کو بڑھائیں گے، بہت بڑھائیں گے۔ اس کا ثواب کتنا ملے گا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ ہر ناشکرے کو اور گنہگار کو پسند نہیں کرتے۔ اسی لیے صدقات اور خیرات کے بارے میں یہاں صدقات دینا ہے بغیر کسی مطالبے کے۔ بندہ اپنا مال دے رہا ہے، 100 روپے دے رہا ہے، کسی کو کپڑے دے رہا ہے، کسی کو کھانا کھلا رہا ہے، اللہ کے نام پر، کوئی اضافی کی نیت نہیں، کوئی بڑا کو دینے کا مطالبہ نہیں۔ یہاں پر بندہ 100 روپے دے رہا ہے تو بھی لوگوں سے بڑھا کر لینے کا ارادہ ہے، بڑھا کر لینے کا ارادہ، یہ جائز ہے۔ اچھا ایک چیز، بندہ جب کسی کو صدقہ دیا، قرضہ دیا، 100 روپے دیا، 1000 روپے دیا، 2000، 1 لاکھ، 2 لاکھ ضرورت پر دیا، نیک لوگوں کو دیتے ہیں، دے دیے، اب بڑھا کر دے رہا ہے وہ خود سے، 2 لاکھ دیے تھے وہ 2,10,000 روپے دے رہا ہے خود اپنی مرضی سے۔ ہمارے دل میں نیت بھی نہیں تھی، ہم نے کوئی اشارہ بھی نہیں کیا، ہم نے اس کو بولا بھی نہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا یہ بہترین قرضہ ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ بولے کب؟ یہ دینے والے کے دل میں بھی ارادہ نہیں آنا، میں دیے تو انہیں بڑا کو دیتا کیا، کی کہاں آیا ہے خیال؟ ارے زبان سے بولا تو حرامی،
دل میں بھی نہیں آیا کہ انہیں بڑا کو دیتا بول کو. انہیں جب بڑا کو دے رہا تو یہ 10,000 روپے آپ کے لیے کیا ہو جائیں گے؟ حلال ہوں گے, حرام نہیں ہوں گے. لیکن ہم لوگ دل میں بھی ارادہ نہیں آنا کہ انہیں بڑھا کر دیتا کیا کہ یہ آ گیا تو جائز نہیں, 2 لاکھ اس لینا واپس. تو اللہ کے نبی نے کہا یہ بہترین طریقے سے ادا کرنے کا طریقہ ہے. اچھا, اب تک برے لوگوں کا تذکرہ, اب نیک لوگوں کا تذکرہ, جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور جتنا دیتے ہیں اتنا واپس لیتے. قرضہ دیے, قرض حسنہ 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ دیے, لینے کے ٹائم کتنا لیتے ہیں؟ برابر لیتے ہیں. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے, نیک اعمال کیے, نماز قائم کرتے رہے, زکوٰۃ دیتے رہے, ان کے لیے ان کا ثواب ان کے پروردگار کے پاس محفوظ ہے. ولا خوف علیہم, ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ نہ غمزدہ ہوں گے. ارے دنیا میں جتنا بھی مال خرچ کیے ہیں اس پر ان کو غم بھی نہیں ہوگا, خوف بھی نہیں ہوگا. یہ لوگ اگر حرام کے مال سے صدقہ کیے, حرام کے مال سے خیرات کیے, حرام کے مال سے مسجدوں کو لگائے, حرام کا مال مدارس کو لگائے, تو اللہ تعالیٰ ان پر کیا ہوگا؟ عذاب ہی عذاب ہوگا. اسی لیے بتاتے ہیں اگر کوئی آدمی میراث میں حرام کے مال کو چھوڑ کر گیا, اپنے اولاد کو حرام کا مال چھوڑ کر گیا, حرام کے پیسے چھوڑ کر گیا, سود کا پیسہ چھوڑ کر گیا, مرنے کے بعد اس کے بچے جتنا وہ مال خرچ کریں گے اس کا گناہ اس کو قبر میں پہنچتا رہے گا کہ اس نے حرام کا مال ان کو ذریعہ بنایا استعمال کرنے کا. اور اگر وہ اولاد نیک ہے تو ان کے اعمال بگڑیں گے, برے ہیں گناہوں کا بھی گناہ پہنچے گا. ارے میرا مال میں بچوں کے لیے چھوڑ کر گیا, میرا بچہ میرے مرنے کے بعد اس مال کو شراب پینے میں گناہوں میں مبتلا کر رہا, تو میں مرنے والا آدمی اس کو گناہ کرنے میں آسانی کر مرا ہوں, اس کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے اس کا گناہ بھی ہوگا. تو اسی لیے بہت حفاظت سے اللہ کو ڈرتے ڈرتے ان چیزوں کی پوری حفاظت کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. آگے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اللہ کے نبی کے زمانے میں جب یہ آیت آئی تو اللہ کے نبی یہ آیت نازل کیا, کیا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود کا حصہ باقی رہ گیا ہے سب چھوڑ دو. قرضہ دے دیے تھے اس وقت, ایمان لے کر آ گئے, قرضہ بھی باقی ہے, کوئی 1000 دینار دیا ہے, کوئی 5000 دراہم دیا ہے, سود پر دیے ہیں. یہ آیت نازل, اللہ نے کیا کہا؟ تم لوگوں نے جتنا بھی قرضہ دے رکھا ہے سود کو کیا کرنا ہے؟ چھوڑ دینا, نہیں لینا, اب نہیں لینا, حکم آ گیا نہیں لینا. ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو گئے ہو, اگر تم مومن بن گئے ہو, اگر سود پر قرضہ دیا ہے اب لینے والے ہو تو بھی کیا کرنا ہے؟ 1000 درہم دیے تھے, وہ 1000 درہم جا کر 2000 بن گئے ہیں. اب وہ 1000 کے اوپر 1 درہم بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو تو. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اگر تم یہ بات نہیں مانو گے, یہ بات نہیں مانو گے. یہی وہ آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی قرآن میں سب سے خطرناک غصے کا انداز جہاں اللہ نے بیان کیا ہے وہ یہی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر اللہ کا غصہ کسی آیت میں نہیں ہے, اس سے بڑھ کر. اب جو آیت پڑھ رہا ہوں دیکھیے, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَاذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اگر تم سود لینے سے باز نہیں آؤ گے, سود لینے سے نہیں رکو گے تو سن لو اللہ اور اللہ کے رسول کے جانب سے تمہارے لیے جنگ ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کی جانب سے سود لینے والوں کے لیے جنگ ہے. یہ اعلان سن لو بول رہے اللہ تعالیٰ. کس کی جانب سے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی جانب سے. کوئی جیت پائے گا؟ ارے کل محشر میں ہمارے گناہوں کے باوجود سفارش کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے. ہم لوگ وہ حدیث بارہا سنتے ہیں, آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور اللہ کے نبی کے پاس آئیں گے. اللہ کے نبی میں تمہارے ہی لیے ہوں, یا ربی سب کہیں گے, لیکن یا ربی امتی کہیں گے. اس نبی کی ذات ہی جنگ کے لیے کھڑے ہو جائے تو پھر ہمارے لیے کون سی ذات ہے جو ہمیں جنت میں لے کر جائے؟ وہ کون ہے جو ہمیں جنت میں لے کر, کیا ہمارے اعمال ہم کو جنت میں لے کر جائیں گے؟ کیا ہمارے نمازیں ہم کو جنت میں لے کر جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ بھی تمہارے مقابل میں ہو جائے گا اور اللہ کے رسول بھی تمہارے مقابلے میں ہو جائیں گے, تو پھر نجات کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا. اس لیے اس سے بچنا بہت ضروری ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ. اچھا مان لیے, نہیں بھئی ہمیں سود نہیں لیتے, معاف کر ڈالے, اللہ کی بات ہم مانیں گے, تو اس کا کیا طریقہ؟ تو تمہارے مال کو لے سکتے ہو,
1 लाख दिए थे, 1 लाख 1.5 लाख हो गए थे, तो वो 50,000 छोड़ डालो, क्या करना, 1 लाख ले लो, ये तुम्हारे लिए जायज़ है, इसमें कोई हराम नहीं है, ये पूरा तुम्हारा हलाल माल है, इसको पूरा का पूरा वापस ले लो। रुऊस अम्वालिकुम, तुम्हारा असल माल तुम ले सकते हो। आगे अल्लाह ने फरमाया ला तज़लिमूना वला तुज़लमून, तुम भी किसी पर जुल्म ना करो, तुम पर भी कोई जुल्म ना करे। अब 2 तरह से हैं, मैं किसी एक आदमी को 1 लाख रुपए दे दिया, अब 1 लाख रुपए मैं किसी को 1 लाख रुपए दे दिया, वो 1.5 लाख रुपए हो गए, अब मैं 1.5 लाख रुपए लिए तो मैं उसके ऊपर क्या करे, जैसा जुल्म करे जैसा। अब उन्हें पहले मैं जितना सूद दिया हूं कि वो 1 लाख रुपए में से काट ले, तुम बोले तो किस पर जुल्म होगा, मुझ पर जुल्म होगा। तो अल्लाह कह रहे नहीं, अब हुक्म आया है तुम पर भी जुल्म नहीं होना, उस पर भी जुल्म नहीं होना, तुम उससे सूद ना लो और वो इसके पास से पहले का सूद वापस ना मांगे। ये अल्लाह के नबी के ज़माने में जब आयत आई थी तो ये कहा अल्लाह ताला। तो देखिए अल्लाह कितना लिहाज रखा है कि अपना पूरा पूरा माल ले लो, सूद मत लो, और सूद देने वाला पहले का सूद मत मांगो, मांगेंगे तो इस पर जुल्म होगा, तू सूद मांगेगा तो उस पर जुल्म होगा, दोनों पर जुल्म नहीं होना। ला तज़लिमून, तुम लोग किसी पर जुल्म ना करो, वला तुज़लमून, और तुम पर भी जुल्म ना हो। वह इनकान, अच्छा आगे ये है इंसानियत। इस्लाम मेहरबानी का मजहब है, मोहब्बत का मजहब है, मवद्दत का मजहब है। क्या बोल रहे अल्लाह ताला, व इन काना ज़ू उसरतिन, अगर तुमने जिसको कर्जा दे रखा है वो गरीब है, तंगदस्त है, लाचार है, ये जितनी भी बातें बोल रहे अल्लाह ताला, मुसलमान है हो, नमाज पढ़ने वाला हो, रोज़ा रखने वाला हो, ज़कात देने वाला हो, बोल रहे क्या, ज़ू उसरतिन, तंगदस्त हो, लाचार हो, गरीब हो, इसमें अल्लाह को मानने वाला भी आया, अल्लाह को ना मानने वाला भी आया, रसूल को मानने वाला भी आया, रसूल को नहीं मानने वाला भी आया, बुतों को मानने वाला भी आया, बुतों को नहीं मानने वाला भी आया। तो मालूम हुआ इंसानियत का मामला आएगा, मजहब नहीं देखा जाएगा। गैर को भी कर्जा दे सकते हैं, उससे भी सूद नहीं ले सकते। तो अल्लाह कह रहे हैं अगर जिसको तुमने कर्जा दे रखा है, सूद पर दिए थे, अब सूद नहीं ले रहे, खाली अपना कैपिटल ले रहे हैं, लेकिन वो क्या है, तंगदस्त है, लाचार है, गरीब है, तो अल्लाह कहते हैं फनज़ीरतुन इला मैसरा, उसका हाथ खुलने तक उसे मोहलत दो, उसके अंदर उसके पास माल आने तक उसे क्या करना है, मोहलत दो उसे। ये पहला दर्जा। दूसरा दर्जा, यही इस्लाम की दावत है, दुनिया का कोई मजहब आपको ये दावत नहीं देगा। क्या है, वन तसद्दक़ू खैरुल लकुम, अगर तुम वो माल उस पर सदका कर दो अभी बेहतर है। क्या कर देना, अरे भी जितने भी आज सूद पर कर्जा ले रहे, जो सूदी मामला करते हैं, गरीबां जाते सो उनके पास, कौन जाते, गरीबां जाते सो। और बैंक वगैरह का मामला है तो वो अलग बात, लाखों करोड़ों के जो लेते वो अलग बात, लेकिन छोटे मोटे जो कर्जा लेते हैं, जो मामला चलाते हैं मोहल्ले में वगैरह में, इनके पास कौन जाते सो लेने के लिए, गरीबां जाते। अपना सोना रख दिए, बीवी का सोना रख दिए, 50,000 ले लिए, 60,000 ले लिए, 1,000 ले लिए, 20,000 ले लिए, 10,000 ले लिए, 10,000 के बदले में 10,000 बन गए। तो अल्लाह ताला क्या है, जब बंदा नेक बन गया तो अल्लाह कह रहे हैं कि, इसलिए अल्लाह कह रहे हैं अगर वो गरीब है तो उसे मोहलत दो, लेकिन फिर भी तुम उसको पर सदका कर दो तो और ज्यादा तुमको सवाब मिलेगा। इन कुंतुम तालमून, इस पर क्या सवाब मिलेगा ये बात अगर तुमको मालूम हो जाएगी तो तुम सदका कर दोगे। अरे भाई जिंदगी भर जो आदमी सूद खाया है, 10-20 हज़ार सदका करना मुश्किल है क्या उसके लिए? तो अल्लाह उस ज़माने में ही कहा या तो उसे मोहलत दो या उसे सदका कर डालो, तुम्हें बहुत सवाब मिलेगा। आखिर में अल्लाह ने कहा, ये तमाम मामला होने के बाद एक आखिर में इस रुकू की आखिरी आयत अल्लाह क्या कह रहे हैं, वत्तकू। देखो इतना होने के बावजूद भी मालूम नहीं जैसा, अरे भाई लोगों को मालूम है तो इतना इज्जत जाती, सो मालूम नहीं सका देंगे लो, मालूम नहीं सका लेंगे लो, मालूम नहीं सका करेंगे लो, ये ऐसा भी चलता लोग। अरे इज्जत का सवाल है भाई, किसे मालूम नहीं सका ले लेंगे, किसे मालूम से करेंगे। तो अल्लाह कह रहे हैं वत्तकू यौमन तुरजाऊन फीही इलल्लाह, इस मामले में उस अल्लाह से डरो जिसके पास तुम सब लोगों को जाना है। मैं लोगों से आंख चुरा सकता हूं, लोगों को मालूम नहीं हुए बगैर मैं काम कर सकता हूं, लेकिन अल्लाह को सब चीजें मालूम होगी, जिसके तरफ हमको क्या करना है, जाना है, उसी के पास सबको जाना है। क्या होगा उस दिन, सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत, उस दिन हर आदमी को, हर इंसान को उसके किए हुए आमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। नेक कामों का बदला, बुरे कामों की सजा, नेक कामों की जजा, बुरे कामों की सजा, ये दो मिलकर रहेंगी। मा कसबत वहुम ला युज़लमून, और उन पर किसी किस्म का जुल्म नहीं होगा, जो किया होगा उसी के बराबर बदला मिलेगा। तो ये है रुकू का, ये सूद के बारे में मुकम्मल रुकू था, ख़त्म हुआ। अब इसके बाद वाला जो रुकू आने वाला है कर्ज़ के बारे में।
قرض لینا ہے تو کیا کرنا، قرض کے مسائل کیا ہیں، قرض دینا کیسا ہے، قرض لینے کے وقت میں کیا کیا معاملہ، کیا حکم دیا ہے اسلام، قرآن کیا حکم دیا ہے، اس کے بارے میں تفصیل آئیں گے۔ دیکھیے قرض عربی کا ایک مقولہ ہے، القرض مقراض المحبہ، قرض محبت کی قینچی ہے۔ دو دوست تھے، قرضہ آ کر دونوں کی دوستی کو توڑ دیا۔ دو رشتہ داروں کے درمیان قرضہ آ گیا تو رشتہ داری ٹوٹ گئی، سمجھ میں آ رہی بات؟ تعلقات اچھے تھے، قرضہ آ کر تعلقات کو بگاڑ دیا، تو قرضے کی شکل میں نہیں رہے گا تو یہ تمام چیزیں دو ٹکڑے، اس لیے کہتے ہیں محبت کی قینچی ہے قرضہ۔ تو پھر محبت کی قینچی نہیں ہے تو کیا کرنا، وہ احکام انشاءاللہ اگلے پیر کو آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہر قسم کی برائی سے، بدی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، خاص طور پر سود سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔